السلام علیکم پیارے ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل لرن اینڈ پرفارم۔ دوستو، قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ انسانی زندگی مشقت سے ہی عبارت ہے۔ گویا کہ زندگی نام ہے جدوجہد کا، اور اس جدوجہد میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ زندگی تو مسلسل چلنے کا نام ہے، اور مسلسل چلنے والے ہی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کوئی کام، اگر پاؤں ٹوٹ جائے تو سر کے بل چلو۔ میرے عزیز دوستوں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اور بھیک مانگنے والا ماں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ حاصل نہیں کر پاتا، جبکہ اس کے مقابلے میں اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا اور اپنی روزی کمانے والا عظیم ہے۔ اور اس عظمت کے اظہار اور بڑائی کو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ تمہارے ہاتھوں پر کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں پتھر کو کوٹنے کا کام کرتا ہوں، اور یوں میرے ہاتھوں پر سیاہ گھٹے پڑ گئے ہیں۔ آپ سالم اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر فرمایا، بڑے عظمت والے ہیں تمہارے ہاتھ، جو رزق حلال کے قدر و قیمت سے آگاہ ہے۔ یہ تھی وہ واقعات ایک مزدور کے ہاتھ کی فکر کائنات کی منبع، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ جب تعمیر مسجد نبوی شروع ہوئی تو دیگر اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ ساتھ لاتے رہے۔ اور جنگ احزاب کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدار چلا کر پتھر توڑتے رہے اور خندق کھودتے رہے، اور یہی وہ عملی سبق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے محنت کو واضح کرنے کے لیے دیا۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے دور میں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ آج محنت کش کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ مادیت کے سانچے میں ڈھل چکا ہے، جس میں ہر شے کا محور صرف اور صرف دولت ہے، اور جس میں انسانی شرف کو زر وسیم کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے۔ جس کے پاس جس قدر زیادہ دولت اور عشرت کے وافر سامان ہے، وہی قابل عزت اور قابل فخر ہے، خواہ وہ دینی قدروں سے کوسوں دور اور اخلاقی اعتبار سے انتہائی کمتر اور برا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کے معاشرے کی اس حقیقت کے باوجود اگر ایمان کی تازگی اور اخلاقی قدروں کی نقطہ چیز سے دیکھیں تو ایک محنت کش ہی عظیم انسان ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی بدعنوانی کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ وہ سچ کی خاطر جان لڑانے والا، جھوٹ سے نفرت کرنے والا اور اپنے خون پسینے کو ایک کر دینے والا خوددار انسان ہوتا ہے، اور اپنے خون پسینے کی کمائی ہی سے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کو ترجیح دیتا ہے، بجائے کہ وہ حرام ذرائع کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں۔ ایسے ہی لوگوں کی عظمت مسلمہ اور اس قابل ہوتی ہے کہ ان کی محنت کش ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے۔ خود مالکی کائنات ایسے انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور ایسے ہی انسانوں کے چہروں پر محنت کے نقوش نور بن کر نکلتے ہیں۔ تہذیب کا چہرہ نکھرتا اور معاشرے کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جن پر تغافل کارگر نہیں ہوتا، جن کے دل میں کبر و نخوت کا گزر نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ بات بالکل درست ہے کہ امیر کے بظاہر زندگی پرکشش اور دل کو للچانے والی ہوتی ہے، مگر حقیقت میں اس کے اندر دکھ ہی دکھ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بظاہر عیش و عشرت کا دل داتا باطن میں اپنی حرام کی کمائی سے بے چین و مضطرب اور روحانی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور بدعنوانی اور دولت کی ہوس میں اطمینان اور سکون جیسی لازوال دولت سے محروم ہوتا ہے۔ اسے نہ تو دن کو چین ملتا ہے اور نہ ہی رات کو سکون بخش نیند ملتی ہے، جبکہ مقابلتاً ایک محنت کش اپنی مختصر سی آمدنی سے سادہ خوراک کھاتا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، چہرے پہ نور بن کر ٹپکتا ہے، اور اس کی زندگی پرسکون، روحانی جسمانی بیماریوں اور ابتلاؤں سے مبرہ، روحانی خوشیوں سے ایسی معمور ہوتی ہے کہ ایک امیر اس دولت و سکون کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا ضمیر اسے مسلسل کچو کی لگا کر راہ راست پر لے آتا ہے۔ محنت کش کی زندگی کی رونق حسن اور رونائی سے بھرپور اور دنیا کے لیے آب حیات کا کام دیتی ہے۔ جس کا ہر قطرہ ہے دنیا کے لیے آب حیات، چشمہ پھوٹا ہے وہ محنت کش کی پیشانی سے۔ دوستو، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم محنت کش لوگوں کی نظر کریں، ان کی عظمت کو پہچانیں اور ان کا احترام کریں، اور زندگی کے ہر مرحلے میں انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، کیونکہ انہیں کے لہو کی رنگینے کے دم سے اس چمن کی رونقیں آباد ہے، عمرہ کے دولت خانے اور عشر قدے آباد ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم انہیں حقیر جانیں، ان کی محنت کا موازہ فقیر سمجھ کر ان کو دیں، اور ان کے احسان مند ہونے کی بجائے الٹا ان پر احسان دھرے، جو ہمارے مذہب اور تعلیمات رسول سلم اور اشرف انسانیت کے خلاف بھی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اہل دولت کی اس ذلت بھری روش سے انہیں بھی محفوظ رکھے۔ دست دولت آفری کو مزدوری یوں ملتی ہے،
اہل دولت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ والسلام، شکریہ۔